الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کل موضوع چل رہا ہے وہ ہے فعل امر اور فعل نہیں کا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو حاضر کے صیغے ہیں 6 یعنی سیکنڈ پرسن، اس کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس کا ایک پروسیس تھا کہ پہلے ہم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پھر اس سے فعل مضارع واحد مذکر غائب بناتے ہیں، اور پھر اس سے فعل مضارع واحد مذکر حاضر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کی علامت مضارع جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فا کلمہ ہے اگر وہ ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے حمزہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو عین کلمہ ہے اس کی علامت کے مطابق ہم حمزہ کو دیتے ہیں، یا تو پیش دیتے ہیں یا زیر دیتے ہیں۔ اگر تو عین کلمہ پہ پیش ہے تو پھر شروع میں لگائے گئے حمزہ پہ پیش آ جاتی ہے، اور اگر اس صیغے کے عین کلمہ پہ زبر ہو یا زیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں حمزہ کے نیچے زیر لگ جاتی ہے۔ اور آخری کام کیا کرتے ہیں کہ جو لام کلمہ ہے اس کا آخری کلمہ یعنی اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا وہ فعل امر بن جاتا ہے اسی صیغے کا۔ جیسے ہم نے مثالیں بھی کچھ لیں، پھر ہم نے کچھ جملے بھی بنائے، تو اس سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جو حاضر کے 6 صیغے ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، اور پھر باقی جو ہمارے 8 صیغے رہ گئے تھے، 6 غائب کے اور 2 متکلم کے، وہ بھی ہم ان کے ساتھ جوڑ کے تو اس کو جو پورا ایک سیٹ ہے وہ ہم آج مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ یوں کہہ لیں کہ فعل امر اور غائب میں مذکر مؤنث، حاضر میں مذکر اور مؤنث، اور متکلم میں مذکر اور مؤنث۔ ہم نے چونکہ پچھلی کلاس میں ابھی اس کا سٹارٹ کیا تھا تو زیادہ استعمال چونکہ حاضر میں ہوتا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ یا اکثر اوقات ہم اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو۔ جو غائب ہے اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں جو موجود نہیں ہے یا جو بات میں شامل نہیں ہے، اس کے بارے میں حکمیہ جملہ کم استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ اس کو چاہیے یا فلاں کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے یا اس کو ایسا کرنا چاہیے، یا اپنے بارے میں ہم بات کریں کہ جی مجھے چاہیے کہ میں ایسا کروں۔ اب وہ یہ خود کلامی بھی ہو سکتی ہے کہ میں خود ہی سوچ رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں بیٹھے ہوئے، کوئی چیز پلان کر رہا ہوں، تو میں کہوں کہ جی مجھے چاہیے کہ اگلی کلاس میں یہ والا ٹاپک بھی شامل کر دوں، یا مجھے چاہیے کہ اگلی کلاس میں یہ والا حصہ جو ہے وہ irrelevant ہے تو وہ اس میں سے نکال دوں اگلے لیسن سے، یا میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یہ کورس جو ہے دسمبر کے اینڈ تک ضرور پورا کر لیں۔ اب یہ سارے ہیں حکمیہ جملے ہی، لیکن ان کا استعمال کم ہوتا ہے۔ عام طور پر جس سے مخاطب ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو ہر کلاس میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے، یہ والی ایکسرسائز
عربی سے اردو ترجمہ کریں. یہ والی جو ایکسرسائز ہے اس میں عربی سے اردو ترجمہ کریں, یا یہ جو پیراگراف ہے یا مضمون ہے یہ عربی میں دیا گیا ہے, آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں. یہ سب حکمیہ باتیں امر میں آتی ہیں. تو زیادہ تر مخاطب میں ہوتا ہے, یعنی حاضر یا جس کو انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا کیا تھا ہم نے جی, کہ حاضر والے صیغے میں واحد مثنیٰ اور جمع. اب اس میں اگر ہم لے لیں دارابا لے لیں جیسے, تو پہلے ہم اس کی دیکھتے ہیں. دارابا یضرب, پھر آپ اس کو کر دیں تضرب, یہ ہو گیا حاضر کا فعل مضارع. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, تا اس کی ہٹائیں گے, جو علامت مضارع ہے تو یہ بن گیا ضاد را اور با. ضاد ساکن ہے, را کے نیچے زیر ہے, با کے اوپر پیش ہے. اب چونکہ پہلا حرف ساکن ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے, پہلے حمزہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی علامت کون سی بنے گی, اس کو دیکھیں گے عین کلمے کو, اس کے نیچے زیر ہے, زیر ہو یا زبر ہو تو ہم اس کو زیر لگائیں گے. آخری کام کیا کریں گے, لام کلمے کو ساکن کر دیں گے. یہ سٹیپس آپ نے ذہن میں بالکل میمورائز کر لینے ہیں اور پھر آپ ڈائریکٹ بھی اس کو کرنے لگ جائیں گے. اب یہ کیا ہے, اضرب. اضرب کہاں ہے, یہاں پہ, یہ مذکر کے سامنے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا, تو مار یا تو پیٹ. یعنی کسی ایک مذکر جس سے بات ہو رہی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کچھ کام کرنے کو, وہ ایک شخص ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا اگر مثنیٰ بنائے, یعنی دو مذکر ہیں سامنے جن سے بات ہو رہی, تو ہم کیا کہیں گے, اضربا. میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو مضارع کی شکل میں نون آتا ہے نا, تدریبانی, تو وہ تا تو وہ اسی طرح ہٹ گیا اور باقی سارے کام ہم نے امر کے حساب سے کر لینے. لیکن اس میں جب آخر میں اس کو ساکن کریں گے نا تو نون جو ہے وہ گر جائے گی, تو اضربا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اضربو, اس کا بھی تضربونا تھا نا, تو آخر میں جو نون ہے وہ ہٹ گیا, لیکن اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا, اضربو. اسی طرح مؤنث کا ہم نے کیا تھا اضربی, یہ ہے نا تضربینا, تو اس کا بھی نون گر گیا, تو یہ اضربی رہ گیا. اور یہ مثنیٰ کا تو وہی رہے گا اضربا, اور جمع کا کیا ہوگا, اضربنا. اچھا, یہ تو ہے وہ چیز. اس میں ایک خاص بات ہے کہ اس کا نون نہیں گرے گا, کیونکہ یہ نون اس کے یعنی مؤنث کی علامت ہے, یہ اس کا اعرابی نون نہیں. ٹھیک ہے, یعنی اعراب کے لیے یہ ایڈ نہیں ہوا جیسے باقیوں میں ہے, یہاں پہ ہے یا یہاں پہ ہے یا یہاں پہ, بلکہ یہ اس کا حصہ ہے, تو یہ نہیں گرے گا, یہ اضربنا, اضربنا رہے گا. اچھا, یہ تو وہ حصہ ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا تفصیل سے. یہ ایک طرح سے سمجھ لیں اس کی ریویژن ہے جو ابھی میں نے بتایا. اب جو ہمارے یہ 6 غائب کے صیغے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں, اسی صیغے کو لیتے ہوئے ہم ان کو اگر مکمل کریں تو اس کا کیا ہے کہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے نا, کہ اس کو چاہیے یا فلاں کو چاہیے یا ان دونوں کو چاہیے کہ ایسا کریں, یا ان سب کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں, تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے, وہ اس کی نسبت مختصر ہے. جیسے ہے نا, اب اس کے بارے میں اگر کہیں تو ہم یہاں کہیں گے یضربو. ٹھیک ہے, کہ وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں تو ہم تضربو میں لے کے آتے ہیں نا یہ حاضر میں. اب یہ ہم چونکہ غائب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مارتا ہے, تو یہ ہو گیا یضربو. اب ہم کیا کریں گے, اس کے ساتھ لام لگائیں گے, لام, اور اس کو دیں گے زیر, تو یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا
ایڈ، لام کے نیچے زیر لگ جائے گی اور باقی ایسے رہے گا اور آخر میں وہی ساکن ہو جائے گا. تو یہ کیا بنا؟ لی ید رب. بس یہ اتنا ہی ہے. پہلے ہم نے لام لگانا ہے اور اس کے نیچے زیریں ہی ہیں اور آخری جو لام کرنا ہے جو کہ یہاں اس کلمے کی صورت میں کیا ہے؟ با ہے. تو با کو ہم ساکن کر دیں گے تو یہ بن گیا لی ید رب. یہ والا جو را ہے یہ تو اس کی چونکہ اصلی حرکت یہی ہے نا، اگر یہ زبر والی ہو یا پیش والی ہو وہ وہی رہے گی. تو یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو یہ زیر ہی رہے گی. تو ہم نے پہلے لام لگانا ہے، اس کے نیچے زیر لگانی ہے اور آخری کلمہ جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دینا ہے. تو یہ غائب کے صیغے کا امر بن گیا. اب اگر اس کو ہم جوڑ کے لکھیں تو لام کو ساتھ جوڑ دیں تو یہ بن جائے گا لی ید رب. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے چاہیے، یعنی جو ایک مذکر شخص ہے، لڑکا ہے یا آدمی ہے جو گفتگو میں شامل نہیں ہے، یا تو وہاں موجود ہی نہیں ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر وہاں موجود ہے تو جو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہے. تو ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ مارے. ٹھیک ہے، تو لی ید رب. اب اسی طرح مثنیٰ بنائیں گے تو لی یضربا. ٹھیک ہے، یہ اس میں وہی ہوگا کہ جو نون عربی ہے وہ گر جائے گا. اور لی یضربو یہ جمع کا ہو گیا. ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مارے، ان سب کو چاہیے کہ وہ مارے. اب آپ آ جائیں مؤنث کی طرف. مؤنث میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا نا یضربو، وہ کیا ہے؟ تضربو. تو یہ کیا بنے گا؟ لی تضرب. ٹھیک ہے، اور لے تضربا. اور یہاں کیا ہوگا؟ لے، یہ جگہ تھوڑی سی تنگ ہوگی، میں یہاں لکھ دیتا ہوں. لے یضربن. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا. یہ اصل میں کیا تھا؟ یضربن. تو یہ لے، یہ لام نیچے بنا تو لے یہی رہے گا، لے یضربن. اس کا نون نہیں گرے گا، یہ ایسے ہی رہے گا. تو لے تضربا، لے تضرب، لے تضربا، لے یضربن. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اب آ جائیں گے آپ متکلم کی طرف. متکلم میں بھی یہی ہوگا کہ ہم پہلے لام لگائیں گے اور اس کے بعد آخری جو کلمہ ہے وہ ساکن کر دیں گے. تو جیسے اس میں کیا ہے؟ ادرب، ادرب ہوتا ہے نا میں مارتا ہوں، ادرب. تو کیا ہوگا؟ لے ادرب. اور مثنیٰ جمع کیا ہو جائے گی؟ لے نضرب. لے نضرب. اب آپ دیکھیے کہ ہماری پوری گردان ہوگی یہ امر کی دارابا کو استعمال کرتے ہوئے. لے یضرب، اسے چاہیے کہ وہ مارے. لے یضربا، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مارے. لے یضربو، ان سب کو چاہیے کہ وہ مارے. اسی طرح مؤنث کا لے تضرب، اس مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے. لے تضربا، ان دو مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے. اور لے یضربنا، ان سب مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے. اضرب، تو مار، یہ وہ والا حصہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جس کا زیادہ استعمال ہوگا. اضرب، تم مار. اضربا، تم دونوں مارو. اضربو، تم سب مارو. اضربی، تو مار. یہ اب مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی مؤنث مخاطب ہے حاضر کے صیغے میں تو اس کو ہم کہیں گے اضربی، تو مار. اضربا، تم دونوں مؤنث مارو. اور اضربنا، تم سب مارو یعنی مؤنث. اور لے یضرب،
مجھے چاہیے کہ میں ماروں، لنضرب ہمیں چاہیے کہ ہم ماریں۔ اب اسی طرح آپ کوئی اور صیغہ لے سکتے ہیں جس میں جیسے ذہبہ ہو تو آپ کیا کریں گے، لیذہب، کیونکہ اس میں ہا کے اوپر زبر آتی ہے، جو اس کا عین کلمہ ہے وہ زبر والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیذہب، لیذہبا، لیذہبو، لتذہب، لتذہبا، لتذہبو، لیذہبنا، یہاں آ جائے گا لیذہبنا۔ پھر اذہب، اذہبا، اذہبو، اذہبی، اذہبا، اذہبنا، لیذہب، لنذہب۔ اب اسی طرح کوئی اور لے لیں، جیسے ناصرہ ہے مدد کرنا، تو اب اگر کسی کو کہا جائے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مدد کرے تو یہاں آپ لے آئیں ناصرہ سے کیا بنتا ہے، ینصرو، تو اب کیا کریں گے، لینصر، اب یہ پیش والے کے ساتھ ہے گا کیونکہ وہ باب ناصرہ سے ہے، تو لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لینصرنا۔ یہاں کیا ہوگا جی، انصر۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا فرق ہے کہ وہ جو الف پہلے لگایا ہے، حمزہ لگایا ہے، اس کی علامت چونکہ زیر کی صورت میں زیر رہے گی اور زبر کی صورت میں زبر رہے گی، لیکن جب پیش آئے گی تو پھر حمزہ کی علامت پیش ہوگی۔ تو یہاں چونکہ ینصرو ہے تو عین کلمہ جو یہاں پہ صاد ہے یہ ہے نا، ناصرہ ینصرو، تو یہ جو صاد کلمہ ہے جو کہ بیسیکلی عین کی جگہ پہ ہے، عین کلمہ فعالہ کی جگہ پہ ناصرہ، تو صاد ہے نا عین کلمہ، تو اس کی چونکہ اوپر پیش ہے تو ہمارے جو جتنے جو بنیں گے ہمارے صیغے حاضر کے، امر کے، اس میں حمزہ جو ہے اس کے اوپر پھر اس کے مطابق سے پیش آئے گی۔ تو یہاں کیا آئے گا، انصر، ٹھیک ہے جی، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، اور لے انصر، لے ننصر، لے ننصر، ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں۔ تو اس طرح سے آپ یہ تینوں وزن کے ساتھ فعل امر بنائیں گے، اور یہ ہماری گردان تو ہوگی پوری، یعنی 6 صیغے غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ اور یہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اصل میں زیادہ استعمال ان کا ہوتا ہے، یہ جو 6 صیغے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ استعمال اس کا واحد مذکر حاضر کا ہوتا ہے، ان 6 میں بھی سب سے زیادہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت کام آئے گا آپ کے پڑھنے میں، سننے میں، یہ آئے گا، اس کے بعد یہ جمع والا آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر باقی یہ استعمال کہیں نہ کہیں آئے گا جب مؤنث ایک کو کہا جائے۔ یہ میں قرآن پاک کے حوالے سے خاص طور پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایک تو آئے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور ایک جمع کا آئے گا، ٹھیک ہے، تو باقی کم استعمال ہوں گے، اور ان کا استعمال تو بہت ہی کم ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں ان کو سمجھنا ہے کہ کون سے صیغے میں فعل امر کون سا کیسے بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا، یہ پوری گردان ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اچھا ایک چیز اور اس میں آتی ہے، اچھا ایک اور اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے جو غائب کے صیغے میں جو ہم نے استعمال کیا نا امر کا، تو وہ تھوڑی بعض کا کنفیوژن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جیسے اگر میں کہوں نا یذہبو،
تو یہ تو ہے وہ جاتا ہے. اب اس سے کیا بنائیں گے؟ تذہب تو جاتا ہے. اگر میں اس سے امر بناؤں تو کیا بنے گا؟ علامت مضارع ہٹائی، حمزہ لگایا، ٹھیک ہے، اور عین کلمے کا دیکھا اس کی علامت زبر ہے تو اس کے نیچے زیر آ گئی، کیونکہ زبر اور زیر دونوں کی صورت میں زیر آتی ہے. تو اس کے بعد آخری کلمے کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا اذهب. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم بنائیں غائب کا تو کیا بنے گا؟ لی یذهب، لی یذهب کہ اسے چاہیے کہ وہ جائے. یذهب وہ جاتا ہے، لی یذهب اسے چاہیے کہ وہ جائے. لیکن اگر اس کی شکل یہ ایک لام ہوتا ہے، وہ بھی لام کے نیچے زیر ہی لگتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا تاکہ، انگلش میں کہتے ہیں سو دیٹ، کہ وہ ایسا کرے تاکہ ایسا ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے تاکہ وہ ایسا کرے. اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی چونکہ لام استعمال ہوتا ہے، اس کو لام کہیں بھی کہتے ہیں. ویسے اس کا استعمال آگے تفصیل میں یہ گروپ ہے کچھ ورڈز کا جن کا استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی یہ آتا ہے. لیکن ابھی چونکہ یہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں فعل امر غائب کی، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے اس کی، تو تاکہ وہ دور کرنے کے لیے یہ ساتھ لکھا گیا ہے. تو لیکن یہ بھی لام اسی طرح ہی لگے گا. لیکن ہم کیا کریں گے؟ لی یذهب. اس صورت میں جب اگر یہ معنی پیدا کرنے نا تاکہ، تو اس وقت آخر میں جو با ہے وہ ساکن ہوگی، سوری اس کے اوپر زبر آئے گی. ہمارا جو امر کا صیغہ ہے اس میں با ساکن ہوئی ہے، تو لیکن جب تاکہ کے معنی والا لام آئے گا تو اس وقت لیذهب. ان دونوں میں یہ فرق ہے. یہ ہے لیذهب، اس کا مطلب ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ جائے، اور اس کا مطلب یذهب کا مطلب ہے تاکہ وہ جائے. ٹھیک ہے، دونوں کا معنی جو ہے بالکل مختلف ہے. اس کا مطلب وہ امر ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ تاکہ وہ جائے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ وہاں جو آخری یعنی جو لام کلمہ ہے اس میں امر میں ساکن ہے، اور اس تاکہ والے میں اس کے اوپر نصب ہے یعنی زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں کہ اور کوئی چیز ہماری مسنگ ہے تو وہ کریں پہلے ایکسرسائز کی طرف جانے سے پہلے. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے ہمارے نوٹس آ گئے. اس میں ہم نے آج یہ والا لیسن، یہ پچھلا لیسن تھا، ہم نے فعل امر شروع کیا تھا لیسن 9 میں، اور ابھی اس کی کنٹینیویشن ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے حاضر کے صیغے کیے تھے تفصیل کے ساتھ، اور آج ہم نے غائب اور متکلم، یہ اصل میں یہ جو ٹاپک کے اوپر لکھا نا غائب اور حاضر کے لیے، تو حاضر تو ہم پچھلے لیسن میں کر چکے، اصل میں یہ غائب اور متکلم ہے. تو غائب کے یہ پہلے ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد متکلم کی بات بھی ہم نے کر لی. اس کے بعد میں نے بلکہ یہ پوری گردان ایک ساتھ لکھ دی تھی 14 کے 14 صیغے. پھر آ جائیے آپ، اچھا یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے آخری کہ وہ تاکہ کے معنوں میں جو ہوتا ہے نا کہ یہ جیسے داخلہ کی مثال دی گئی یہاں. اب ہم دونوں فعل کی ترکیب پر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لام کے نیچے زیر، اس میں فعل امر کے آخری حرف پر سکون ہے، اور جس لام کے معنی ہے تاکہ اس کے فعل کے آخر میں فتح یعنی زبر ہے. جو ابھی میں نے وہ ذہبہ کی مثال سے آپ کو سمجھایا ہے، یہاں پہ داخلہ کی مثال دی گئی ہے. اسی طرح طافہ جس کا معنی ہوتا ہے طواف کرنا، تو اس کی واحد مذکر حاضر جو ہے وہ واحد مذکر غائب جو ہے مدارے کا وہ ہے یطوف طافہ،
यतूफु, और उसके साथ अगर लाम के नीचे जेर लगाएं तो क्या बनेगा, ली यतूफ, उसको चाहिए कि वो तवाफ करे, तो उसको चाहिए कि ये तवाफ करे, तो ये तो बन गया अमर गायब के लिए। लेकिन अगर बन जाए लिखा हो ली यतूफा, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसका माना होगा ताकि वो तवाफ करे। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क हो गया। अच्छा, इसमें एक आध चीज और भी है कि लाम अमर वाला लाम जिसके मानी होंगे चाहिए के और फेल अमर आखिर में जज्म होगी, लाम जिसके मानी बनते हैं ताकि, उसमें फेल मदारी के आखिर में जबर होगी। ये तो वही बात होगी। दूसरा फर्क क्या है कि इनके दरमियान कि अगर लाम अमर से पहले वाओ या फा आ जाए। अच्छा, ये जो अरबी का अंदाज असलूब है ना, और वो कुरान पाक में भी मिलता है, उसमें जुमलों के पहले वाओ आमतौर पर आपको नजर आएगा। ठीक है, और ऐसा, या फिर जब दो जुमलों के बीच में कनेक्शन होता है पस के मानों में या फिर के मानों में, तो फिर फा लगता है। ठीक है, वो ये वाले माना देता है। तो जब वाओ या फा आए तो लाम साकिन हो जाएगा, जैसे फल यज़हब। अब इसका मतलब क्या है कि पास उसे चाहिए कि चला जाए। अब ये तो वही है ना, आखिर में हमने देखा ना कि जो लाम कलमा है यानी जो यज़हबु में बा है, वो तो साकन होना ही है। लेकिन अगर अमर वाले सीगे में पहले वाओ या फा आ जाए तो फिर जो लाम हम लगाते हैं ना नीचे जेर जिसके, तो वो फा की वजह से और या वाओ की वजह से लाम भी साकन हो जाएगा। जब मिला के पढ़ेंगे ना तो फिर लाम के नीचे जेर नहीं पड़ी जाएगी बल्कि लाम साकन पड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ ये लिखा हुआ ना, तो ये फल या जहब। अब वैसे क्या था, ली या जहब, उसे चाहिए कि वो जाए। तो लेकिन अगर हमने माना पैदा करना हो कि पास उसे चाहिए कि वो जाए, यानी पहले कोई बात हुई है, फर्ज किया कहा जाए कि जी देर हो गई है लिहाजा उसे चाहिए कि वो चला जाए। ठीक है, रात का वक्त हो गया है, बस उसे चाहिए कि वो चला जाए। तो अब वो बात कंटिन्यू चल रही है, तो फा लगने की वजह से वो जो लाम के नीचे जेर थी वो लाम भी साकन हो जाएगा। तो क्या हुआ, फल यज़हब। तब्दीली क्या आई है फा या वाव लगाने से कि लाम के नीचे जो जेर थी वो भी साकन हो गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर वो ताके वाला हो तो फिर वो लाम के नीचे जेर पड़ी जाएगी। तो यानी एक फर्क तो वो हुआ कि आखिरी जो लाम कलिमा है वो अमर में साकिन होता है और ताके वाले के मानों में उसके ऊपर जबर आती है। दूसरा फर्क क्या है कि अगर शुरू में वाओ या फा लगे तो फिर अमर वाले सीगे में लाम साकिन हो जाएगा, यानी जो अमर के लिए लाम इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ताके वाले मानों में आएगा तो फिर लाम के नीचे जेर पड़ी जाएगी। तो ये दो फर्क हैं इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये ही हमारा आज के लेसन में, असल में ये उसका सप्लीमेंट था। जो हमारा पिछला लेसन था ना, उसमें हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने नहीं की बात भी की और लामे अमर के 6 हाजिर के सीगे डिस्कस किए थे और उसका तरीका पूरा समझा था। आज हमारे जो बाकी 8 सीगे थे, यानी 6 सीगे गायब के और 2 मुतकल्लम के, वो हमने उसमें ऐड किए। तो हमारे पूरे 14 सीगों की गर्दान अमर की मुकम्मल हो गई। और उसके बाद हमने ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है कंफ्यूजन पैदा होने के लिए, जो उसका खतरा होता है, उसको समझने के लिए हमने क्या किया कि अगर उससे मिलता जुलता लफ्ज ये आए तो उसमें क्या फर्क होता है। कि एक तो अमर के लिए होगा तो लाम के नीचे जेर शुरू में लगेगी और आखिर में जो लाम कलमा है वो साकिन होगा। और अगर वो लाम कई है यानी जिसका माना ताके है, तो फिर आखिर में लाम कलमा जबर वाला होगा। दूसरा फर्क क्या पड़ा हमने कि अगर उस लफ्ज के शुरू में वाओ या फा लगा हुआ हो तो फिर लाम अमर की सूरत में जो पहले लाम अमर है वो लाम अमर साकिन हो जाएगा और आखिरी लाम कलमा भी साकिन होगा। ठीक है, जैसे हमने मिसाल देखी ये है ना, ले फल यज़हब, यानी वो लाम उसके साथ मिल गया फा के, तो ये बन गया फल यज़हब। लेकिन अगर हो के पास उसे चाहिए कि वो चला जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, फाली यज़हबा, फाली यज़हबा। लाम के में नीचे जेर रहेगी, लाम कई के नीचे, और आखिर में बा के ऊपर ज़बर रहेगी। तो इसके साथ हमारा ये आज के लेसन की डिस्कशन पूरी हो गई। अब इसके बाद हमारा जो आखिर में एक्सरसाइज है कुछ, इसमें एक तो कुरान पाक से ये सीगे दिए गए हैं जो फेल अमर के हैं। जैसे पहला है काला इब्राहीम
रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक अहलहु मिनस समरात। अब इसमें देखिए इजअल है, पहले तो इजअल आया है फेले अमर, जाला यजालू तजालू उससे बन गया इजअल, ठीक है। इसके बाद क्या है वरज़ुक, रज़का यरज़ुकु तरज़ुकु और उससे बन गया उर्ज़ुक, ठीक है। यरज़ुकु है ना, तो लिहाजा इसके पहले जो हमजा है उसके ऊपर पेश आनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे पेश इसलिए नहीं आएगी अगर मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाव आ रहा है ना, तो उसकी वजह से वो मिलाएंगे, वरज़ुक पढ़ देंगे। लेकिन अगर वाव को हटा के पढ़े तो फिर उर्ज़ुक, उर्ज़ुक तू रिज़्क दे। तो ये दो इस्तेमाल इसमें आ गए। फिर आगे क्या है, या मरियम उक़्नुती बिरब्बिक वस्जुदी वरकई मार राकिन, इसमें अब 2-3 आ गए, ठीक है। ये वाला है वो जो हमने पढ़ा था ना, इफ अली, ठीक है, इदरबी, तो ये अब वाहिद मुअन्नस को मुखातब किया जा रहा ना, मरियम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा जा रहा है। तो उक़्नुती, उसजुदी, इरकई, ये सारे वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए अमर के सीखे हैं, ठीक है। इसी तरह आप बाकी देख लीजिएगा, ये कुरान पाक से अल्फाज लिए गए हैं, तो आपने इनका तर्जुमा करना है उर्दू में। फिर इसी तरह ये आ जाएगा हमारा उर्दू से अरबी में तर्जुमा करने का। ये आम अल्फाज हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। मैंने आपको जैसे बता दिया कि कोई लफ्ज ऐसा है जिसकी अरबी नहीं आपको आती, तो आप डिक्शनरी से देख लें, और उसके मुताबिक ये जो हमारा लेसन है इसमें ज्यादातर अमर के जैसे है ना, या मजीद आओ और कुर्सी पर बैठो, ठीक है। आओ ये भी हो गया अमर, और बैठो ये भी अमर हो गया। इसी तरह चाय पियो, पीने का अमल अमर का हो गया। फिर ठीक है, इसमें फिर आगे जाके तुम फिर वही आ रहा है कावा पियो, फिर उसके बाद आगे आ रहा है कुछ पढ़ो, तो ये सारे अमर के सीखे हैं। तो इस हिसाब से आपने इनकी अरबी करनी है। फिर आगे ये हस्ब ममूल हमारा एक मजमून भी दिया गया है, फातिमा तो मुदर्रिसतुन फिल मरहलतिल इब्तिदाइया तस्तयक़िज़ु अस्साअह अल-खामिसा फजरन व तज़हबु इलल मदरसति अस्साअता अस्सादिसा सबाहन यब्दउल यौमु अद्दरासिय्या अद्दरासिय्यु। अच्छा, यहाँ पे ये ना जैसे एक पिछले भी लेसन में हुआ था कि वो दो अल्फाज को टाइपिंग के दौरान वो मिल गए थे, तो यहाँ भी वही हुआ है अल यौमुद्दरासिय्यु, या के ऊपर ये लफ्ज खत्म हो जाएगा, और आगे जो या के साथ हमजा लगा हुआ है वो अस्सा के साथ, उसका हमजा अलग समझ लें आप, अद्दरासिय्यु अस्सा, ठीक है जी। अस्सा अस्साबिया सबाहन व यंतही अस्सा सानिया अशरता ज़ुहरन तुदर्रिसु फातिमा तो खमसा हिस्सन फिल यौम तुदर्रिसु लुगत अल अरबिया व सकाफा अल इस्लामिया वल उलूम। अच्छा, इसमें अल्फाज हैं कुछ नए जो आपने शायद पहले ना पढ़े हों, तो मेरा ख्याल शुरू वाला तो ये मरहला इब्तिदाइया तो वही होता है ना, जो प्राइमरी सेक्शन आप कह लें, जैसे हम हमारे यहाँ जो होता है ना प्राइमरी सेक्शन जो होता है स्कूल का, तो उसको यहाँ अरबी के लिहाज से मरहला इब्तिदाइया कहते हैं कि फातिमा जो है वो प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिसा है या टीचर है या उस्ताद है। फिर ये तस्तयक़िज़ हो तो वही है उठना, नींद से बेदार होना। फिर आगे जाके बाकी सब चीजें वो ये यंतही खत्म होने के मानों में आता है। फिर हिस्स, ये जो खम्स है ना, खम्स 5 को कहते हैं, हिस्स जिसको हम हमारी जुबान में पीरियड कहते हैं ना, क्लासेस होती हैं, जैसे एक दिन में अगर 5 क्लासेस हैं या 8 हैं तो हम उनको पीरियड भी कहते हैं, क्लासेस भी आप कह सकते हैं। तो ये यानी एक दिन में वो 5 क्लासेस को पढ़ाती है, ठीक है जी। फिर क्या पढ़ाती क्या है, लुगतुल अरबिया अरबी जुबान, सकाफा कल्चर सकाफत उर्दू में आप कह सकते हैं, इस्लामी सकाफत, और अलूम कहते हैं साइंस को, जिसको हम उर्दू में साइंस कहते हैं या इंग्लिश में भी साइंस है तो उसको अरबी में उलूम कहते हैं। तज़हबु फातिमा तो फिर इस तरह होता है जो ब्रेक टाइम होता है ना बीच में, जिसको हम उर्दू में तफरीह का टाइम कहते हैं या आप ब्रेक टाइम कह लें, यानी आराम का वक्त जो बीच में दिया जाता है ना। आमतौर पे स्कूल में 2 हिस्से किए जाते हैं कि अगर फर्ज की 8 क्लासेस हैं तो 4 क्लासेस के बाद या 5 क्लासेस के बाद एक ब्रेक होती है कुछ मिनट की, फिर बाकी क्लासेस, तो वो इस तरह से यहाँ मुराद वो है। तो मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी को, वह तकराओ किताबन और सही। अच्छा, इसमें कहीं भी अमर का इस्तेमाल नहीं आया है, ये सारा वही है
یا ماضی ہے یا مضارع ہے. تو لیکن بہرحال چونکہ یہ ہم چیز پڑھ چکے ہیں تو اس کا بھی آپ ترجمہ انشاءاللہ کر لیں گے. تو یہ آپ کا ہو گیا ہوم ورک. اب ہم آتے ہیں ہماری جو پچھلی کلاس کا جو تھا لیسن، اس میں جو ہماری ایکسرسائز تھی یہ پیج نمبر 43 ہے، اور اس پہ جو عربی سے اردو کرنا تھا، اذهب الى المدرسة یا حمید، اے حمید مدرسہ یا اسکول جاؤ. اذهب تم جاؤ، تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حمید کو. حمید تم مدرسہ جاؤ. ارفع یدک یا احمد، اے احمد اپنا ہاتھ اٹھاؤ. رفع یرفع، ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے. اکتب رسالۃ الی ابیک، اپنے والد کو خط لکھو. اپنے والد کو ایک خط لکھو، بلکہ چونکہ یہ نکرہ استعمال ہوا ہے تو رسالہ، اکتب رسالتن ہونا چاہیے، بلکہ اکتب رسالتن الی ابیک. اسجد فی الصلاۃ، نماز میں سجدہ کرو. انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو. ادخل فی بیتک یا علی، اے علی اپنے گھر میں داخل ہو. اسکت یا ولدی، اے لڑکے خاموش ہو جاؤ، یا اے لڑکے چپ ہو. یہ اب لہجے کے مطابق آپ اس کو سخت الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس کو جیسے انگلش میں کہتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نا، کسی کو غصے سے کو کہتا ہے تو وہ شٹ اپ کا لفظ جیسے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ لہجہ بدلے، آپ کسی کو کہتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب وہی ہے. یا آپ اگر نرمی سے کہیں گے، کسی کو پیار سے کہیں گے، تو اس کو آپ لہجہ آپ کا نرم ہوگا تو آپ کہہ دیں گے اس کو یا ولدی، اے میرے بیٹے خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اکنس ہاذہ الغرفہ، یہ کمرہ صاف کرو. یہ جو کلیننگ ہوتی ہے نا، اکنس. اجلس یا استاذی، اے استاد بیٹھ جائیے. اب یہ آپ ویسے تو یہ واحد کا ہے، لیکن آپ احتراماً کسی کو کہیں والدین میں سے یا اساتذہ میں سے یا کوئی بزرگ ہے، تو ہم چونکہ اردو میں اس کے لیے ہے کا صیغہ نہیں استعمال کرتے، ہم ہیں کہتے ہیں احتراماً. تو یہ آپ اس کا استاذ ہے تو اے میرے استاذ بیٹھ جائیے یا تشریف رکھیے، یہ بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. پھر یہ آخر میں اقتل حاضر. اچھا یہ میں دیکھ رہا تھا دوستوں نے بھی کر کے بھیجا، یہ کوئی ٹائپنگ ایرر ہے، یہ لفظ پتہ نہیں، یہ اسم جو ہے نا لکھا ہوا اصل میں کوئی اور تھا، تو ٹائپ ہوتے ہوئے کچھ چینج ہو گیا، تو یہ کوئی اس کا معنی نہیں مل رہا. تو یہ کوئی لفظ جو ہے، یہ آپ 10 نمبر جو جملہ ہے نا، اس کو آپ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اب یہ آ گیا جی اردو سے عربی میں ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.